ہے بندہ. آپ ذرا سوچیں اور تصور کریں, آج سے 20 صدی پیچھے جائیں, 50 سال پیچھے چلے جائیں, جتنی پیسے کی فراوانی آج ہے ان لوگوں کے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ پیسے کتنی فراوانی ہوتی ہے. جتنی فارغ البالی آج ہے وہ لوگ سخت محنت کرنے کے باوجود بھی اتنی فارغ البالی ان کا مقدر نہیں تھی. جن نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں, ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی وہ نعمتیں نہیں تھیں. آج تو ہم بڑی بڑی مرغن اور لذیذ غذائیں کھاتے ہیں, وہ لوگ تو سادی روٹی کھانے والے تھے, اچار کے ساتھ روٹی کھانے والے تھے. ہمارے یہ باوجداد سادہ پانی پیتے تھے اور لسی پیتے تھے, یہ ایک مشروب ہوا کرتا تھا. آج تو کوکا کولا ہے اور اسپرائٹ ہے اور پتہ نہیں کون کون سا مشروبات ہے. بڑی سادی سی زندگی. کبھی عید پہ سال کے بعد کوئی ایک سوٹ سلوایا جاتا تھا, وہ بھی اگر سلوا لیا تو ٹھیک ہے, نہیں سلوایا تو تب بھی گزارا چل رہا ہے. لیکن آج تو ہماری الماریوں میں درجنوں سوٹ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ خوش تھے, ہم ناخوش ہیں. وہ ذہنی طور پر پرسکون تھے اور ہم ذہنی طور پر پریشان ہیں. وہ مطمئن تھے اور ہمارے نزدیک سے بلکہ دور دور تک ہمیں اطمینان نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ جتنا مل گیا اس پر راضی رہنے والے لوگ تھے. اتنی تما اور لالچ نہیں تھی, مادیت پرستی نہیں تھی, مال کی اتنی محبت نہیں تھی. وہ لوگ آلات کو استعمال کیا کرتے تھے اور بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے, اور ہم بندوں کو استعمال کرتے ہیں اور آلات اور مشینوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہی ہمارا اور ان کا فرق ہے. مادیت پرستی اتنی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے, ہم تو سلام لینے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ ماندار ہے کہ نہیں. اگر اس کے ساتھ سلام لینے کا کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کنی کترا کے سائڈ سے گزر جاتی ہے. حتیٰ کہ ہماری آپ کہہ لیں کہ اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ جنازوں کے موقع میں بھی ہم حساب کتاب کرتے ہیں کہ فلاں بندہ مالدار تھا, اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں. اگر کوئی غریب تھا, چلے جی فرض کفایہ کیا, کچھ لوگوں نے پڑھ دیا تو سب کا ہی ہو گیا. جنازوں میں بھی ہم حساب کتاب کرتے ہیں. اگر ہم اخلاقی طور پہ اور مذہبی اقدار کو ہم نے اتنا پشت ڈال دیا ہے اور اتنا اخلاقی اقدار کا ہم نے گلا ڈھونڈ دیا ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمارے ذہن کو سکون کیسے ہو سکتی ہے. پھر ہم مستحق ہیں اس ٹینشن کے, ہم مستحق ہیں ان پریشانیوں کے, ہم مستحق ہیں ان مصیبتوں کے اور ان آزمائشوں کے. اگر ہم حل چاہتے ہیں تو حل تبھی ملے گا جب ہم ان اسباب کا تدارک کریں گے. ورنہ آپ جتنی مرضی کاؤنسلنگ کر لیں, جتنے مرضی ماہرین نفسیات کے چکر لگا لیں, آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی, دیکھی بھی ہوگی کہ ملتان کے اندر ماہر نفسیات تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا, اس کی بیٹی بھی ماہر نفسیات تھی. اب کیسے انسان کو کہاں سے دوا ملے گی اور کہاں سے انسان کو شفا ملے گی؟ جب تک ان اسباب کا تدارک نہیں ہوگا, آپ جتنے مرضی ماہرین نفسیات کے چکر لگا لیں, جتنی مرضی کاؤنسلنگ کر لیں اور جو مرضی کر لیں, واپس آپ کو آنا پڑے گا دین اسلام کی طرف اور ان اسباب کا تدارک کر کے فطرت کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معجزات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا